اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ تو عورت کی بلوغت کی جو عمر ہے 9 سے 15 سال کے درمیان میں اگر اس سے علامت ظاہر ہو جائے تو اس پر بلوغت کا حکم لگ جاتا ہے، اور مرد کے لیے 12 سے لے کے 15 سال کے درمیان میں اگر علامت ظاہر ہو جائے بلوغت کی جو علامات ہے تو مرد کے لیے بالغ ہونے کا حکم لگ جائے گا۔ اگر 15 سال ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو شریعت کی طرف سے اس کے اوپر حکم لگ جائے گا کہ شریعت کے نزدیک یہ کیا ہے، بالغ ہو چکا۔ تو اب سب سے پہلا فرض اس کے اوپر فرض علوم 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، فرض علوم 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے جس کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ نمبر 1 عقیدہ مع دلائل، عقیدے کا علم سیکھنا وہ بھی دلیل کے ساتھ، یہ فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر۔ اور نمبر 2 احکام شرعیہ و مسائل شرعیہ، جو عبادتیں اس کے پر فرض و واجب ہو چکی ہیں اس کا علم سیکھنا فرض اور واجب ہو چکا اس کے اوپر۔ اور نمبر 3 گناہوں کی معرفت، کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا، تاخیر کرے گا تو گناہ گار کہلائے گا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نجات کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو یہ تمام اعمال قابل قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ورنہ یہ اعمال بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رد ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے روح سے اس کو درست کرنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقیدے کو رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کے متعلق آپ سے بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل وہ نا اتفاقی کی بنا پر، اختلاف کی بنا پر 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ امت نا اتفاقی کی بنا پر، اختلاف کی بنا پر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنت میں جائے گا، باقی پورے جہنم میں جائیں گے۔ اور بعض ایسے بھی ہمارے نزدیک، ہمارے درمیان میں ایسے غیر مقلدین اور گمراہ لوگ، عالم بھی ایسے موجود ہیں جو اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف یہیں تک ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ فرقے ہوں گے، اور جو آگے کے الفاظ ہیں وہ نبی علیہ السلام کے نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ بعض غیر مقلد عالموں کا یہ بیان ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ ان کی تعداد بتائے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائیں گا اور باقی پورے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ سوال کیے کہ من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو میرے عقیدے پر ہوگا، میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، وہ جنتی فرقہ ہے۔ تو ان الفاظ کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور 300 سے زائد محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں روایت کیا، 300 سے زائد محدثینوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت کیا، اور 18 جید صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا، 18 جید صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے، یہ 73 فرقوں والی حدیث۔ تو نجات کا دار و مدار نہ نماز پہ، نہ روزے پہ ہے، نہ زکوٰۃ پہ ہے، نہ حج پر ہے، عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ، یہ بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد عقیدہ ہے، اگر عقیدہ آپ کا درست ہے،
قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، روزہ بھی مقبول ہے، حج بھی مقبول ہے، زکوٰۃ بھی مقبول ہے۔ ہر جائز وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا وہ ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ورنہ سب رد ہے۔ کوئی چیز آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی اگر آپ کے عقیدے میں تضاد ہے، بگاڑ ہے، قرآن و حدیث سے، سنت سے ٹکرا رہا ہے اگر عقیدہ وہ، تو وہ اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیے خارجی بھی نماز پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور رافضی جو شیعہ ہے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور موجودہ دور میں جتنے بھی فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، وہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں، نہ حج کا انکار کرتے ہیں، تمام ضروریات دین کا وہ لوگ تمام ضروریات دین کا اقرار کرتے ہیں۔ اقرار کرتے ہوئے عقائد میں وہ لوگ کے خرابی ہے، عقائد میں وہ لوگ کے اہل سنت والجماعت کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جب ان کے عقائد جب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح ہم پر ظاہر و صاف ہو جاتی ہے کہ ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے عقائد جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ کو یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو حق کے متلاشی ہیں، جو حق کو جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ اقوال کو سنیں اور آپ خود گواہی دیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے، کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اہل حدیث علماء کی جو کتب ہے ان سے، ان کی کتابوں سے جو اقوال ہے، کفری اقوال ہے، اور جو بد مذہب جو عقیدے سے ٹکرانے والے اقوال ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ سے امید ہے کہ آپ انصاف کریں۔ ایمان اور عقائد، ایمان کا لغوی معنی ہے امن دنیا۔ شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے، یعنی تمام ان چیزوں کو ماننا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، اس کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی سچائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ہدایات کو مان لینا ایمان ہے، ضرورت پڑنے پر زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا۔ ایمان ایک نہایت ضروری چیز ہے، مومن کی زندگی کا آغاز ایمان ہی سے ہے۔ ایمان اگر نہیں تو اسے آپ انسان تو کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم نے ایمان کو تمام اعمال کی اساس قرار دیا ہے، یعنی کہ بنیاد، تمام اعمال کی بنیاد، دار و مدار۔ عقیدہ اگر درست ہے تو تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور ایمان سے محروم افراد کے کاموں کی مثال راخ سے دی ہے، جس کو ہوا کے جھونکے اڑا اڑا کر فنا کر دیتے ہیں، اور ان کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ اب جس کے عقیدے میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اعمال بھی ایسے ہی برباد کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ راکھ کی مثال دی گئی، تو ہوا میں اڑ جاتی ہے، اس کا وجود بھی باقی نہیں رہتا، تو اس کے اعمال بھی ایسے رد کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اور ہمارا مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ جاننا چاہیے کہ دین اسلام میں عقائد جڑ ہیں اور اعمال شاخیں ہیں۔ عقائد کیا ہے؟ جڑ ہے، بنیاد ہے، اور اعمال کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں۔ اگر جڑ سلامت نہیں رہے تو شاخیں ہری بھری ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ وہ درخت پھیلے گا، بڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اصل کیا ہے؟ عقیدہ جڑ ہے، ایمان کی جڑ وہی ہے۔ اسی طرح عقائد کے نہ ہونے یا بگڑ جانے سے اعمال خراب و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعمال سے پہلے عقائد کا صحیح و درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں قسم قسم کے عقائد کی بنا پر طرح طرح کے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہو چکے،
اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی فرما دیا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی، ان میں ایک فرقے کے سوا باقی تمام فرقے والے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ والے کون ہیں؟ وہ ایک فرقے والے کون ہیں؟ تو دیکھیے صحابہ کا بھی کیسا عمل تھا اور کیسا سوال تھا۔ صحابہ وہ 72 کے بارے میں سوال نہیں کیے، کنفرم ہو گیا، اللہ کے نبی فرمائے 72 جہنم میں جائیں گے، تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم کو ان سے کیا غرض، آپ جنتی فرقے کی نشانی بتائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کے سوا جو باقی 72 ہے وہ تمام فرقے والے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقے والے کون ہیں، یعنی جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اسی مذہب پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو صحابہ کا نظریہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کا حامل، اس عقیدے پر عمل کرنے والا، اس عقیدے کو ماننے والا، وہ جنتی فرقہ ہے، وہ جنتی جماعت ہے۔ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدظلہ اس حدیث شریف کی تشریح فرماتے ہیں کہ امت میں ابھی 73 فرقے ہوئے ہی نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ ہر راستے پر آپ کی نظر ہے، ہر بھٹکنے والے پر آپ کی نظر ہے۔ سبحان اللہ، ہدایت کا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہدایت کا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی سنت کا راستہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا راستہ ہی ہدایت کی منزل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے ایسے غیبی امور پر آگاہ فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فرقے ہو کر رہیں گے، یہ فرقے۔ اس لیے صحابہ نے اتحاد کی بات نہیں کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتحاد کیسے کریں، ایک کیسے ہو جائیں؟ کیوں؟ صحابہ کا یہ ایمان تھا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائیں گے، باقی پورے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کنفرم بات تھی، یہ کنفرم بات تھی کہ یہ 72 یہ جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائیں گا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ صرف وہ لوگ کو دعوت دے سکتے ہیں کہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں، صرف دعوت دے سکتے ہیں اور ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں، مگر وہ 73 فرقے ہونے سے آپ کو روک نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کہتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ طے شدہ فیصلے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ طے شدہ فیصلے ہے کہ یہ ہونے والی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر میں اس کو لکھ دیا ہے، اب یہ ٹل نہیں سکتی، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمت اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں۔ ہدایت کا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی سنت کا راستہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا راستہ ہی ہدایت کی منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش، سنت رسول، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روش، سنت صحابہ، جس کو مختصر کیا اہل سنت و جماعت اور بھی مختصر کیا تو آپ نے سنی کہہ دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ اہل سنت و جماعت جو ایمان والے ہیں، جو سنت والے ہیں، ان کا راستہ صحیح راستہ، مگر سنو، حل تلاش کرنے سے پہلے میرے اس سوال کا جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں
کون سی کمی تھی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کا باعث بنے؟ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میرے عقیدے پر ہوگا؟ یہ بات کیوں کافی نہ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بھی نام اس کے ساتھ جوڑا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں ان کو مانو۔ وہ کون سی بات تھی کہ کہا جائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ وہ کون سی روش تھی کہ کہا جائے ما انا علیہ و اصحابی، میری روش پر چلو، میرے صحابہ کی روش پر چلو، ان کے طریقے پر چلو۔ مختصر جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں مل سکتی وہ صحابہ کی سنت میں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ قانون تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون تو دیں گے وَتُعِزُّ وَتُقَرَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، مگر کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے نہیں بتلائے کہ اللہ اس کے رسول کا ادب کیسے کریں، یہ صحابہ نے کر کے بتایا کہ اللہ اس کے رسول کی تعظیم کیسے کرنا ہے، ان کا ادب کیسا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، یعنی رسول کی اطاعت کرو، کیسے کریں یہ کر کے نہیں بتلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیں گے واتبعونی، میری اتباع کرو، کیسے کریں؟ اپنی اتباع کر کے نہیں بتلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیں گے مجھ سے محبت کرو، کیسے کریں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہیں بتلائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو، طریقہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لو۔ سبحان اللہ، کہ نبی کی تعظیم کیسے کرنی ہے، نبی کا ادب کیسے کرنا ہے، نبی کی بات پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کس سے لینا ہے؟ صحابہ اکرام سے۔ محبت کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو، طریقہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لو۔ اطاعت کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو، طریقہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لو۔ صرف سنت رسول کو حق سمجھنے والا حق پر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جو رسول معیار حق ہیں وہ خود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معیار حق بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان ایسے لاؤ جیسا تم سے پہلوں نے ایمان لایا، جیسا کہ صحابہ اکرام نے ایمان لایا۔ صرف دعوی قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے صرف ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، ایمان ایسے لاؤ جیسا صحابہ نے لایا، عقیدہ ایسا رکھو جیسا صحابہ نے رکھا، نظریہ وہ رکھو جو صحابہ نے رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان کا دار و مدار اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کے پر رکھا؟ صحابہ کے ایمان پر رکھا، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ نے ایمان لایا۔ اے لوگ ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد کون لوگ؟ صحابہ۔ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساری امت سے افضل و بہتر ہے۔ ملت اسلامیہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت صحابہ اکرام سے ہی بلند ہوئی ہے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا، آپ کی پاکیزہ صحبت سے فیض یاب ہوئے، قرآن اور دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور اپنی جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا۔ صحابی رسول کے مرتبے کو اب کوئی نہیں پا سکتا۔ دنیا بھر کے اولیاء، ابدال، غوث و قطب صحابی رسول کے درجے و مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ شرف تعلیم و تربیت
صحابہ اکرام کو حاصل ہوا تھا، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے اشاعت کے اولین داعی راہ حق میں مخلصانہ سرفروشی اور دین کی راہ میں مصائب و آلام اٹھا کر ثابت قدمی کے تاج انہی کے زیب و زینت بنتے رہے۔ تمام صحابہ اکرام مومن، مخلص، سچے مسلمان اور جنتی ہیں، عادل ہیں۔ سب کی تعظیم و توقیر، محبت و احترام مسلمانوں کے لیے لازم و واجب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی میں امتحان لے لیا، ان کا صحابہ کا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ صحابہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے اپنی بخشش اور اجر عظیم کا اعلان فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو زمین کی حکومت و خلافت کی بشارت عطا فرمائی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا گیا۔ کافروں پر سخت، آپس میں رحم دل فرمایا۔ کافروں پر سختی کرنے والے اور آپس میں رحم دل اور محبت کرنے والے کون؟ صحابہ۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں، میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں، یعنی کہ صحابہ۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور جو صحابہ کو برا بھلا کہے اور ان کی ذات میں کمی نکالے، ان کے علم میں کمی نکالے، ان پہ طنز و طعنہ کرے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایسے گمراہ عالموں کے بھی اقوال ہم پیش کریں گے جو صحابہ کو تک بھی نہیں بخشے، جو صحابہ کے بھی علم پر انگلی اٹھائے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو وہ صحابہ میں سے کسی ایک مد بلکہ نصف مد کے ثواب کو بھی نہ پا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کوئی ادنا صحابی بھی، جو سب سے کم درجے کا صحابی ہے درجے کے لحاظ سے، اگر اللہ کی راہ میں وہ ایک مد، ایک مٹھ، ایک مٹھی اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کرے گا جو، اور کوئی غیر صحابی اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچہ کرے گا تو وہ ایک مد، ایک مٹھی جو صحابی نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اس ثواب کو وہ حاصل نہیں کر سکے گا، چاہے وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ تو یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا مقام و مرتبہ اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو اتنا بڑا انعام کیسا ملا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسا ملا؟ ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ تا قیامت کوئی بھی کتنا بھی عبادت کرے، ریاضت کرے، کتنے بھی بڑے مقام تک پہنچ جائے، مگر صحابی کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، قطب ابدال تو بن سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا۔ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جب کبھی بھی ان کا ذکر کرو تو اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرو۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کی ذات میں کوئی کمی نہ نکالو، ان کے جو گزشتہ جو ان کے اعمال ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے معاف کر دیے، ان کو بیان کر کے ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔
میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، جس نے انہیں محبوب رکھا، میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، سبحان اللہ، میری محبت کی وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا یعنی دشمنی رکھی تو مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی یعنی تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور اللہ کو ایذا دینے والا جہنمی ہے۔ دیکھیے صحابی کو ایذا دینے والا اللہ کو ایذا دینے والا ہے، اور اللہ کو ایذا دینے والا کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی کو تکلیف دینا اپنی گفتگو سے، اپنے عمل سے، صحابہ کے شان میں گستاخی کرنا، ان کی ذات میں کمی نکالنا کہ صحابہ نے یہاں پر غلطی کی، ان کو یہ نہیں پتہ تھا، یہ مسئلے میں انہوں نے غلطی کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ تہمتیں باندھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو ایذا دینا، میرے صحابی کو ایذا دینا، اللہ کو ایذا دینا ہے، اور اللہ کو ایذا دینے والا کون ہے؟ جہنمی ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کون ہے وہ؟ جہنمی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو حدیث میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنائی۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں، اب گالی سے مراد یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی ہو، یعنی کہ جو ان کو شان دی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا، ان کو جو شان دی، وہ شان کو گھٹانا یہ گالی ہے۔ ان کو شان کو گھٹانا اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو گھٹانا اور ان کی شان کو گھٹا کر ان کے اوپر تہمتیں باندھنا، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے گالی ہے۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں تو کہو تمہاری اس شرارت پر تم پر لعنت۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری اس شرارت پر تم پر لعنت۔ تو ہم بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ پر کمی پیشی کرتے ہیں، کہ صحابہ نے یہاں پر غلطی کی، انہوں نے یہ مسئلے میں غلطی کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے یہاں پر زیادتی کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ایسے لوگوں پر ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام کے فضائل ملاحظہ فرمانے کے بعد اب جماعت اسلامی کے بانی ابو اعلیٰ مودودی، جیسے کہ اہل حدیث جماعت ہے، دیوبندی ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی یہ بھی ایک جماعت ہے، جس کے فاؤنڈر کون ہے؟ ابو اعلیٰ مودودی، جو اپنے آپ نام کے آگے سید لکھتے تھے صاحب، ابو اعلیٰ مودودی جو اس کے فاؤنڈر ہے۔ ابو اعلیٰ مودودی کا بے باک گستاخانہ لب و لہجہ بھی ملاحظہ ہو کہ اس نے کیا کہا۔ موصوف نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت، یہ کتاب کا نام ہے، کس کی کتاب ہے یہ؟ ابو اعلیٰ مودودی، کتاب کا نام کیا ہے؟ خلافت و ملوکیت میں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا، اعتراض کا نشانہ بنایا صحابہ کرام کی ذات کو، اور دستور جماعت اسلامی میں لکھا کہ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، حق کا معیار نہ بنائے، رسول پاک کی ذات کے علاوہ کس کو حق کا معیار، کسی کو حق کی بنیاد نہ بنائے، صحابہ کو بھی حق کا معیار نہ بنائے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کس نے لکھا یہ؟ ابو اعلیٰ مودودی نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کی زندگی کو فالو کیا، اس کی اتباع کی، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں پر کیا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی کو حق کا معیار نہ بنایا جائے، معاذ اللہ، حدیث سے ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں، جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ضرورت ہے عقیدہ سیکھنے کی اور حق کو تلاش کرنے کی کہ ایک ہی جنتی ہے اور باقی تمام جو فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں اور جہنمی ہیں۔ کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، معاذ اللہ، یہ کتابوں میں لکھا گیا۔ دستور جماعت اسلامی ترجمان القرآن، یہ ابو اعلیٰ مودودی کی کتاب ہے۔ مودودی صاحب نے مذکورہ بالا تینوں جملوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں داخل کیا ہے، گویا ان باتوں پر ایمان نہ رکھنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہی منکر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اتنا غلط نظریہ پیش کیا گیا۔ سچ و حق تو یہ ہے کہ
مودودی صاحب کی مذکورہ باتوں پر یقین رکھنے والا قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی منکر ہے۔ دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نمازی کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نمازی کو حکم دیا ہے کہ عین حالت نماز میں میرے حضور سے یہ عرض کریں، میرے حضور سے یہ عرض کریں۔ کیا عرض کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میری بارگاہ میں یہ عرض کریں۔ کیا عرض کریں؟ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کس پر انعام کیا؟ دوسری مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بتایا کس پر انعام کیا؟ اپنے نبیوں پر، شہداء پر، صالحین پر، صدیقین پر۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں پر انعام فرمایا، صدیقین پر انعام فرمایا، اور شہداء پر انعام فرمایا، اور نیک صالحین پر انعام فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ میرے حضور یہ عرض کرو ہر نماز میں کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے اپنا انعام کیا۔ سبحان اللہ۔ انعام والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین پر۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معیار حق بتایا ہے، حق کا راستہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ تنقید سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتا ہے، اگر لوگ تمہاری مثل ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آمنو کما آمن الناس، اللہ فرمایا نا قرآن میں کہ اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایمان کا دار و مدار اللہ تبارک تعالیٰ کس پر رکھا؟ کس کی مثل ایمان لانے کو کہا؟ صحابہ اکرام کے مثل ایمان لانے کو کہا۔ صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا۔ صاف ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام معیار ایماندار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار انسان قرار دیا ہے تو وہ تنقید سے بالاتر بھی ثابت ہوئے۔ جب کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسا دیگر انسان یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، یہ دوسری دلیل قطعی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے معیار انسان اور تنقید سے بالاتر ہونے کی۔ یہ ہے مہاجرین اور انصار جو ایمان لانے میں سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، اور جو عقائد اور اعمال میں ان کے تابع ہیں، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں عمل کے معاملے میں اور عقیدے کے معاملے میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی وعدہ کیا جنت کا، جو بھلائی کے ساتھ ان کی اقتداء کرے، ان کی پیروی کرے اور ان کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے اور ان کے عمل کے مطابق اپنا عمل درست کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مہاجرین اور انصار جو ایمان لانے میں سب سے مقدم ہیں اور جو عقائد اور اعمال میں ان کے تابع ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ اور جو لوگ ان کے تابع ہیں، ان سب کو رضا الہی کی سند حاصل ہے۔ اب کون ایماندار ہے جو ان پاکیزہ نفوس کو معیار حق اور تنقید سے بالاتر نہ سمجھے؟ کیونکہ اگر یہ لوگ معیار حق نہ ہوتے اور تنقید سے بالاتر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل نہ ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ
جس طرح صحابہ اکرام کا یہ فعل اور قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رضا الہی کے لیے ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تنقید نہیں کی۔ 14ویں صدی کے سیاسی لیڈر اور غیر مقلدین ان پاکیزہ نفوذ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے باک و گستاخانہ لہجے اختیار کرنا نہ صرف بد عقیدگی، بے دینی اور گمراہی کی دلیل ہے، بلکہ 72 گمراہ فرقوں میں سے اپنی شمولیت کا اعلان اور نجات یافتہ فرقہ اہل سنت و جماعت سے اخراج کا ثبوت ہے، اس سے خارج ہونے کا ثبوت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یقیناً معیار حق اور تنقید سے بالا تر ہیں۔ ہمارے ایمان کی کسوٹی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جن کا ایمان ان کا سا ہو مومن ہے، جن کا ایمان ان کا سا ہو وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ ما سوا بے دین، ما سوا بے دین کے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ان میں سے صرف ایک فرقے والے جنتی ہوں گے، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اور جنتی مذہب والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کے عقیدے پر قائم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا فرقہ نجات پانے والا ہے، اور اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ سلف و صالحین، جو ہمارے بزرگ جو 1450 سال سے چل لیتے ہیں، سلف و صالحین یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان کے بعد تمام مجتہدین و بزرگان دین اسی عقیدے اور اسی طریقے پر رہے۔ سبحان اللہ۔ سیاستہ اور ان کے علاوہ احادیث کریمہ کی دوسری مشہور و معتمد کتابیں کہ جن پر احکام اسلام کا دار و مدار ہے، ان کے محدثین اور حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے فقہ و ائمہ اور ان کے علاوہ دوسرے علماء جو ان کے طبقے میں تھے، سب اہل سنت و جماعت سے تھے۔ اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے، جو دنیا اسلام میں سواد اعظم جماعت اہل سنت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا جو مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور جو غیر مقلدین جو فرقے ہیں، دیوبندی، یہ تو تقلید کرتے ہیں مگر ان کے عقیدے میں بہت بگاڑ ہے۔ اہل سنت والجماعت اور صحابہ اکرام کا جو عقیدہ و نظریہ تھا، قرآن و سنت کا جو عقیدہ ہے، ان عقیدے کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے، اور بہت ان کے عقیدوں میں تضاد ہے اور خرابی ہے۔ جتنے موجودہ فرقے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو چھوڑ کر، تو تقلید اہل حدیث نہیں کرتے، دیوبندی کرتے ہیں، مگر ان کے عقیدے میں خرابی ہے، جس کی بنا پر وہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ 72 جہنمی فرقوں میں سے وہ ایک فرقہ ہے۔ کیوں؟ کون؟ تبلیغی جماعت، وہابی، دیوبندی اور دیگر جتنے فرقے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہی ایک وہ فرقہ ہے، وہ جماعت ہے جو صحابہ اکرام کے نظریے اور عقیدے پر قائم و دائم ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہے وہ بھی پیش کیے جائیں گے، اور موجودہ دور کے جو وہابی جو حضرات ہیں اہل سنت والجماعت کہلانے والے، دعویٰ تو وہ لوگ کا یہی ہے کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، مگر ان کا عقیدہ صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے کہ وہ لوگ اپنی کتابوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں وہ لوگ کا عقیدہ کیا ہے۔
اور آپ کے ایمان پر وہ بات چھوڑیں گے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان کے بد عقیدگیاں ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اپنے عمل کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سیکھیں اور دار و مدار نجات کا اسی پر ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا درست ہوگا، صحیح ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو نجات ہے، ورنہ آپ کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کوئی عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اور کوئی ہمارا عمل کام نہیں آئے گا اور بروز قیامت ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی ہم نے کہا ہے، جو بھی پڑھا ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔